نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. باب من جعل لأهل العلم ایاما معلومہ. باب جو شخص اہل علم یعنی علم سیکھنے والوں کے لیے کچھ دن مقرر کر دے، یعنی دن مقرر کر کے علم دینا. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے جمعرات کا دن مخصوص کر رکھا تھا. فقال له رجل، ایک شخص نے ان سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، لوددت، میں چاہتا ہوں، انک ذکرتنا کل یوم، آپ ہر روز ہمیں نصیحت کیا کریں. قال اما، کہا نہیں، انہ یمنعنی، مجھے یہ بات روکتی ہے، من ذالک، اس سے، انی اکرہ، کہ میں ناپسند کرتا ہوں، ان املکم، کہ میں تمہیں بور کر دوں، اکتا دوں، یعنی نصیحتیں کر کر کے تمہیں اکتانا نہیں چاہتا. ہمارے ہاں بعض اوقات مائیں جب دین پڑھتی ہیں تو بچوں کو اتنا خوف زدہ کرتی ہیں، یا جب بچے سامنے آتے تو فوراً نصیحتیں کی پٹاری لے کے بیٹھ جاتی. یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کو نصیحت کی جائے لیکن کبھی کبھار، تاکہ وہ اثر بھی کرے. اگر آپ ہر وقت، ہر روز، ہر ٹائم میں نصیحت کریں گے تو وہ اس سے اکتا جائیں گے. تو یہی سلیقہ یہاں سکھایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہر روز تمہیں نصیحت کروں تو نصیحت بھی بیکار ہو جائے گی. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں تم کو کبھی کبھار نصیحت کرتا ہوں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہم کو نصیحت کرتے، مخافت السآمۃ علینا، ہم پر اکتاہٹ کے ڈر سے کہ ہم اکتا نہ جائے. اور یہ خاص طور پر تذکیر کے لیے بڑا ضروری ہے. یعنی تھوڑا سا فرق یہاں ایک نوٹ کر لیں، ایک ہوتا ہے واعظ اور ایک ہوتا ہے تعلیم. ان دونوں میں فرق ہے. واعظ اور نصیحت تو کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن تعلیم جو ہوتی ہے اس کے لیے یکسوئی اور حضرت ابو ہریرہ کی مثال سامنے رکھنا ضروری ہے. باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن، کہ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، سمعت معاویہ خطیبا، میں نے امیر معاویہ کو خطابت کرتے یا خطبہ دیتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہتے تھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں، جس کو خیر سے نوازنا چاہتے ہیں، جس پر اللہ تعالی کی نظر کرم ہو جاتی ہے، یوں سمجھیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو گویا کسی شخص کا دین کی تعلیم کے لیے نکلنا، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا، اس کے لیے اپنا مال اور وقت خرچ کرنا، یہ سب کچھ انسان کی اپنی توفیق سے نہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے. ورنہ تمنائیں اور امیدیں رکھنے والے تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو علم حاصل ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا. تو جس کو یہ توفیق یا موقع میسر آ جائے، یہ دراصل کیا ہے، اس پر اللہ تعالی کے احسان کا ایک پرتو ہے. پھر فرمایا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں. وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ عطا فرماتا ہے. کیا معنی؟ کہ اصل خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور میرا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بھلائی کو لے کے لوگوں میں بانٹنا. یعنی جو شخص سیکھ رہا ہو گویا اس پر بھی اللہ کا کرم، اور جو سکھا رہا ہو اس پہ بھی اللہ کی عنایت، کہ اس کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اصل عنایت، اصل عطا کس کی ہے؟ رب کائنات کی. اور باقی کچھ لینے والے ہیں، کچھ دینے والے ہیں، دونوں ہی اللہ کے نظر میں آ گئے. ورنہ یہ ہے کہ دینے والا دے ہی نہیں سکتا، لینے والا لے ہی نہیں سکتا اگر وہ نہ چاہے. دونوں میں سے کسی کا بھی کمال نہیں ہے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور ہمیشہ رہے گی یہ امت، یہ قوم، قائمۃ علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم. یعنی امت مسلمہ جو ہے، اس میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قیامت تک قائم رہیں گے. لا یضرہم، نہ نقصان دے گا ان کو، من خالفہم، جس نے بھی مخالفت کی ان کی. یعنی جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جائیں، پھر لوگ ان کی مخالفت بھی کریں، ان کے ساتھ دشمنی بھی کریں، ان کو نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا.
حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی موت یا قیامت۔ باب الفہم فی العلم، علم میں فہم حاصل کرنے کا بیان، یعنی علم رٹنے کی چیز نہیں ہے، زبانی حفظ کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے کہ انسان کے پاس وہ آ جائے۔ جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ پیٹ بھرنے کے لیے لقمہ چبانا پڑتا ہے نا، چبانا پڑتا ہے۔ پہلے دن یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ کو علم پیش کیا جائے گا، لیکن جیسے پکا ہوا کھانا بھی مل جائے تو کھانے کے لیے چبانا پڑتا ہے، اور کسی بہن نے کہا تھا 72 دفعہ چبانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا تھا صرف 10 دفعہ پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ کوشش تو کرنی ہی ہوگی۔ یہ جو ہم رٹتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں، یاد کر، یہ ایک وسیلہ ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل کیا ہے؟ سمجھ بوجھ پیدا کرنا، اس میں فہم۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ مدینہ کی طرف گیا، ابن عمر کی ہمراہی میں، صحبت یعنی ساتھ گیا۔ فلم اسمعہ، پھر نہیں میں نے سنا آپ کو، یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بیان کرتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث، الا حدیثا واحدا، مگر ایک ہی حدیث، صرف ایک حدیث دیا کرتے تھے۔ یعنی ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک وقت میں بس ایک بات بتاتے تھے اور بس۔ اور یہ کیا تھا؟ دوران سفر۔ بعض لوگ ایسے ہوتے کہ سفر میں کوئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے، صحیح، وہ تقریر شروع ہوتی ہے کہ سفر ختم لے تو دم لیتی ہے۔ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ سفر کریں تو آپ دوسری باتیں بھی کریں، یعنی صرف اس کو اپنی نہ سناتے چلے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ سفر میں انسان کہیں اور تو ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، مجبوری ہو جاتی ہے ساتھ بیٹھنے کی، لیکن انسان سننا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے سفر میں انسان کائنات کو دیکھتا ہے، ادھر ادھر کو دیکھتا ہے، بہت سے تخیلات انسان کے کام کرتے ہیں، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اور بھی کچھ بات چیت کرے۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے فہم کے نیچے باب باندھا، لیکن پچھلا جیسے آپ تھوڑا تھوڑا علم دیتے تھے اور کبھی کبھی دیتے تھے تاکہ اس کی قدر بھی رہے اور لوگ سیکھتے بھی رہیں، تو یہاں پر یہ کہ ایک بتاتے تھے بات۔ اور صحابہ کرام خاص طور پر اس حکمت کو اس لیے اختیار کرتے تھے کہ وہاں صرف حدیث کو سننا نہیں ہوتا تھا، سن کے یاد بھی کرنا ہوتا تھا، اس لیے وہ ایک دیتے کہ یہ یاد ہو جائے، جب یاد ہو جاتی پھر اگلی دیتے، پھر اور دیتے، پھر اور دیتے۔ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بجمار، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کا ایک گابھا لایا گیا، یعنی خوشہ لایا گیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة فإذا انا اصغر القوم فسكت۔ یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جواب دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے جب آپ نے اس کا ذکر کیا۔ فإذا انا اصغر القوم، لیکن میں اپنی قوم میں سب سے چھوٹا تھا۔ فسكت، تو میں چپ ہو گیا، میں نے نہیں بتایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب الاغتباط فی العلم، علم میں رشک کرنا، رشک یعنی دوسرے پہ رشک کرنا، والحکمت، اور حکمت میں، یعنی علم اور دانائی کی باتوں میں رشک جائز ہے۔ وقال عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تفقہوا، سمجھ بوجھ پیدا کرو، قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تم بزرگ بنائے جاؤ، اس سے پہلے کہ سردار بنائے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اپنا بڑا قرار دیا جائے، تمہیں معاشرے کے اندر کوئی مقام یا اہمیت دی جائے، اس سے پہلے کیا کرو؟ کچھ اپنے اندر علم کی سمجھ بوجھ پیدا کرو، کیونکہ بغیر علم کے اگر انسان دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو علم کی بجائے اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ اس میں حدیث کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد اللہ بن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد، نہیں حسد یعنی جائز، الا فی اثنتین، مگر دو لوگوں میں۔ رجل، ایک شخص، آتاہ اللہ مالا، عطا کیا اس کو اللہ نے مال، فسلط، پھر اسے توفیق دی گئی، علی ہلاکتہ، اسے خرچ کرنے پر، فی الحق کے، جائز کاموں میں، حق باتوں میں۔ یعنی ایک شخص جسے اللہ نے مال دیا، بہت مال دیا، مال کا ہونا بری بات نہیں، لیکن مال اس وقت انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے۔ تو جسے مال بھی ملے اور اچھی جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی ملے تو ایسا شخص کیا ہے؟ قابل رشک ہے۔ ورجل، اور ایک شخص، آتاہ اللہ الحکمہ، عطا کی اس کو اللہ نے حکمت یعنی دین کا سمجھ بوجھ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو یہاں جس کو اللہ حکمت یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے
فہو یقضی بہا، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے ساتھ اس کے، ویعلمها، اور اسے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے. یعنی اپنے علم کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، صرف علم نہیں رکھتا بلکہ یقضی بہا، فیصلہ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل کر کے انسان قاضی بن جائے، جج بن جائے تو جب ہی اس کو اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ زندگی میں ہر وقت آپ ڈیسیژنز لیتے ہیں. میں فلاں جگہ جاؤں کہ نہ جاؤں، میں اس سے دوستی رکھوں کہ نہ رکھوں، میں یہ فلاں کو مالی مدد کروں کہ نہ کروں، میں فلاں سے کچھ لوں یا نہ لوں. مسلسل انسان ایک ڈیسیژن میں ہوتا ہے، اس وقت کھاؤں یا نہ کھاؤں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نفل پڑھوں کہ نہ. ہر وقت آپ دیکھیں کہ ایک ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں نا، آپ ہر وقت آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یقضی بہا کہ انسان فیصلہ کر لیتا ہے اس علم کی وجہ سے کہ میرے لیے یہ کام کرنا زیادہ دین میں فائدے کا، اللہ کی رضا کا سبب ہے. لہٰذا وہ اپنی خواہشات پہ نہیں پھر چلتا، پھر کس پہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے یعنی علم کے مطابق اپنی زندگی میں ڈیسیژنز لیتا ہے. اب یہ تو چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہر وقت ہم کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، جیسے بچوں کی شادی کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، یا اپنی شادی کا مسئلہ ہے جن کی نہیں ہوئی. تو ایسے مواقع پر انسان پھر کیا اختیار کرتا ہے، کیا چنتا ہے اپنے لیے؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے، یا مجھے کون سا شخص ایسا چاہیے کہ جو مجھے اس راستے میں مددگار بھی ہو. تو پھر وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے. پھر اسی طرح وہ یعلمھا، اور اس کو دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. یعنی علم صرف خود سیکھ کر اپنے طرف نہیں رکھ لیتا بلکہ اسے آگے بھی پہنچاتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے قابل رشک ہے. باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. باب اس چیز کے ذکر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جانا سمندر میں یا سمندر کی طرف، خضر علیہ السلام کی طرف. یہاں تھوڑی سی ذرا اجنبیت آپ کو معلوم ہو رہی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے. تمام انبیاء کے ساتھ یہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن سہولت کے لیے کیا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کلمہ، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ علیہ السلام، اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی جتنے بھی صلحاء اور علماء امت ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ. فی البحر، سمندر کی طرف، الی الخضر، ہم اس کو خضر بولتے ہیں لیکن اصل میں یہ خضر ہے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی سورۃ الکہف میں یہ آیت ہے، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، اللہ، اس شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ سکھائیں گے مجھ کو، مما، اس میں سے جو، علمتا، آپ سکھائے گئے، رشدا، بھلائی کی باتیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچتے ہیں؟ خضر علیہ السلام کے پاس، یا میں اب اردو میں خضر ہی بولوں گی کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات. خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر یہ نہیں کہتے اچھا وہ ذرا جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ مجھے بتا دیں. ایک ادب اور سلیقے اور تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں هل اتبعک، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ مجھے ساتھ لے جاتے ہیں، کیا آپ مجھے اپنی پیروی کرنے دیں گے؟ اور میں یہ اس لیے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، الا ان تعلمنی، کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں. کیا سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے؟ مما علمت رشدا، جو بھلائی اور جو خیر آپ کو ملی وہ آپ مجھے دے سکیں. اب اس میں حدیث ہے جس سے پورا قصہ خوب واضح ہو جائے گا. میں ساتھ ہی وضاحت کروں گی کیونکہ لمبی حدیث ہے، پھر دوبارہ وقت زیادہ لگتا ہے. حدثني محمد بن غرير، محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان میں، یعنی عبداللہ بن عباس میں اور حر بن قیس بن حصن میں جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی. تمارا کس کے بارے میں بحث ہوئی؟ فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی خضر علیہ السلام کے بارے میں آپس میں کچھ بحث ہو گئی. فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، ہوا خضر، کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ خضر علیہ السلام تھے. فمر بہما ابی بن کعب، تو ان دونوں کی اب آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ اتنے میں ابی بن کعب پاس سے گزرے. فدعاہ ابن عباس، ابن عباس نے ان کو بلایا اپنے پاس. ابن عباس مفسر قرآن ہیں تو قرآن پاک کے بہت سے مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں. ان کے خیال میں یہ صاحب موسیٰ خضر ہیں، جبکہ حر بن قیس نہیں اس کو مان رہے تھے. ابن عباس کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں ابی بن کعب کو اپنی دلیل کے ثبوت کے لیے. فقال انی تماریت انا وصاحبی ھذا،
ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میرا یہ ساتھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، الذی وہ جس سے سأل موسیٰ پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، السبیل راستہ، الی لقیہ اس کی ملاقات کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے کس کے پاس گئے تھے؟ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذکر سنا اس کی حالت کے بارے میں؟ کس کی حالت کے بارے میں؟ اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام کے استاد یا صاحب کے بارے میں؟ قال نعم، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سنا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابی بن کعب۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، اس دوران کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرداروں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اہل علم کے درمیان ملأ بڑے لوگوں کو کہتے ہیں، تو جاءہ رجل، ایک شخص باہر سے آیا، فقالا کہنے لگا، ہل تعلم، اے موسیٰ کیا تم جانتے ہو، احدن کسی شخص کو، عالم من کا جو تم سے بھی بڑا عالم ہو؟ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا، نہیں میں نہیں جانتا۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی اور اپنے سے بڑے عالم کو نہیں جانتا۔ فأوحى اللہ، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ کیا تھی وحی؟ الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، بلا عبدنا خضر، نہیں ہمارا بندہ خضر جو ہے وہ تم سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو اپنے بارے میں قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، کہ ہر صاحب علم سے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا راستے کا طرف اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں کیسے جاؤں اس کے پاس۔ سأل موسیٰ، کس سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس چیز کا سوال کیا؟ السبیلا، راستے کا، کہ اللہ مجھے راستہ دکھا، الیہ طرف اس کے، یعنی خضر علیہ السلام کے طرف جانے کا مجھے راستہ بتا، طریقہ بتا کہ میں ان کو مل سکوں تاکہ ان سے علم حاصل کر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں اصل علماء، کہ جب ان کو علم کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر تکبر میں نہیں مبتلا ہوتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم تو جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو کہیں آؤ فلاں چیز سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو کہتے نہیں ہم کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا، ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں، تو ان کی خیر اور ان کی عظمت دیکھیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے کسی طرح وہاں پہنچا دے کہ میں ان سے سیکھ لوں جا کے، یہ شوق ہے۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو ایک نشانی مقرر کر دیا، ایک مچھلی مقرر کر دی ان کے لیے نشانی کے طور پر۔ وقیل لہ، اور آپ کو کہا گیا، اذا فقدت الحوت، جب تم کھو دو اپنی مچھلی، یعنی جب مچھلی تم سے کھو جائے، فرجع، تو لوٹ جانا، یعنی کہاں لوٹ جانا؟ مچھلی کے نشان پہ۔ فإنک ستلقاہ، تو بے شک تو ان کو پالے گا۔ کس کو پالے گا؟ خضر علیہ السلام کو۔ وکان یتبع، اور تھے وہ پیروی کر رہے، اثر الحوت، مچھلی کے نشان کی، فی البحر، سمندر میں۔ یہ سورۃ کہف میں قرآن پاک میں قصہ آتا ہے۔ فقال لموسیٰ فتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے غلام نے کہا جن کا نام تھا یوشع، یعنی جو ان کے خادم تھے، ارأیت، کیا تم نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم نے پناہ لی تھی اس چٹان کی طرف، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کا ذکر کرنا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، وما اور نہیں، انسا بھلوایا، نی مجھ کو، ہو اس مچھلی کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں یاد رکھوں اس کو۔ قال ذالک، فرمایا کہ یہ بات ہے، ما کننا نبغی، جو ہم چاہتے تھے، فرتدا، تو دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانات قدم پر، قصصاً، آثار قدم تلاش کرتے ہوئے، فوجدا، پس دونوں نے پا لیا، خضراً، خضر علیہ السلام کو، فکان من شأنہما، تو تھا ان دونوں کی حالت، الذی قص اللہ عز وجل فی کتابہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، یعنی یہ خضر علیہ السلام ہی تھے جو ان کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ حضرت ابن عباس اور ان کے جو ساتھی تھے حر بن قیس کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، تو اس پر تیسرے شخص کو کیا بنایا گیا؟ گواہ بنایا گیا یا عادل بنایا گیا، اور وہ تھے ابی بن کعب۔ تو ابی بن کعب نے پورا قصہ جو ہے وہاں پر بیان کر دیا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کئی ایک باتیں پتہ چلتی، یہ قصہ آگے بھی آئے گا اس لیے اس پہ تھوڑی سی مزید وضاحت ہوگی
باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر. یہ دعا آپ کی حضرت ابن عباس کے لیے تھی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال، ابن عباس کہتے ہیں ضمنی چمٹا لیا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے ساتھ، وقال اور فرمایا یعنی دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب سکھا دے یعنی کتاب کا علم عطا فرما. اور یہی وجہ ہے کہ ابن عباس سے بڑا صحابہ کرام میں کوئی مفسر قرآن نہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے میدانوں میں اور صحابہ کے لیے بھی آپ نے دعا کی، لیکن کتاب کی تعلیم، اور یہی وجہ کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کس دن اتری، کہاں پر اتری، کس موقع پر اتری، کس وجہ سے اتری. یعنی ایک ایک آیت کے بارے میں ان کا علم پوری طرح شفاف تھا. باب متى يصح سماع الصغیر، بات کہ کب صحیح ہوتا ہے چھوٹے بچے کا سننا، یعنی کس عمر میں وہ سنے تو اس سے روایت کیا جا سکتا ہے. یعنی عمر کی وہ کون سی حد ہے جس میں ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تو حاصل کر کے پھر وہ آگے بھی بتا سکتا ہے، کس عمر میں. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار اتان. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا سوار ہو کر ایک گدھی پر، اتان یعنی مؤنث گدھا، گدھی، ایک گدھی پہ سوار ہو کے میں آیا. وَأَنَا اور میں یومئذ اس دن قد ناہزت قریب ہو چکا تھا الاحتلام یعنی بلوغ کے، یعنی میں بالغ ہونے کے قریب ہی تھا، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِمِنَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں نماز پڑھا رہے تھے. مجھے یاد ہے وہ واقعہ جب میں ایک گدھی پہ سوار ہو کے آپ کے پاس گیا اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، الا غیر جدارن، بغیر کسی دیوار کی طرف منہ کیے، یعنی سترے کے بغیر. سترا کہتے ہیں اس چیز کو جو نمازی اپنے آگے نماز کے وقت رکھتے. فمررت، تو میں گزرا، بین یدی بعض الصف، بعض صفوں کے آگے سے، یعنی کوئی چونکہ سترا نہیں تھا اس لیے میں صفوں کو کراس کرتا ہوا چلا گیا کیونکہ ابھی بچے تھے. وارسلت الاتانا، اور میں نے چھوڑ دیا گدھی کو، ترتاؤ کہ چرتی پھرتی رہے، یعنی اس سے نیچے اتر آیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ کچھ چر چگ لے، اور خود میں نمازیوں کی صفوں کے آگے سے گزر گیا. وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، اور ایک صف میں داخل بھی ہو گیا جس طرح چھوٹے بچے کرتے ہیں. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، تو نہ ناپسند کیا اس چیز کو، علیہ میرے خلاف، احدن کسی نے، یعنی کسی نے اسے ناپسند نہیں کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. تو اس سے کیا دلیل نکلتی ہے کہ ابن عباس نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جبکہ ان کی عمر ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں بھی جو علم حاصل کیا جائے اگر وہ صحیح ہو، یاد کیا ہوا ہو، تو بڑے ہو کر اس کو بھی روایت کیا جا سکتا ہے. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع. زہری جو ایک تابعی ہیں، محمود بن ربیع جو صغار صحابہ میں سے، بچے تھے جب صحابی تھے، بچپن میں حضور کو دیکھا، ان سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ محمود بن ربیع کہتے ہیں قال عقلت، مجھے یاد ہے، حفظت، مجھے ابھی تک یاد ہے، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجتن وہ کلی، مجہا فی وجہی جو آپ نے میرے چہرے پر پھینکی. ایسے یعنی مجہ ہوتا ہے ایک گھونٹ پانی منہ میں لے کے شرارت سے بچے کی طرف منہ کر کے ایسے اس کو اڑا دینا، اس پانی کو جیسے فوارے کی شکل میں نکالتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن ربیع کے ساتھ ایک مذاق کیا یا ان کے ساتھ ایک کھیل کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے خوشگوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسے کیسے مذاق بھی کیا کرتے تھے. اور اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ وہ آیا 5-6 سال کا چھوٹا بچہ تھا، شاید آپ پانی پی رہے ہوں گے، آپ نے پانی کا ایک گھونٹ پی کے اور پانی منہ میں لے کے اس کی طرف اس طرح اچھال دیا ایک طرح سے کہ اس کے اوپر ایک فوار سی آ پڑی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے. وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، اور میں صرف 5 سال کا تھا. من دلوٍ، ایک ڈول سے، یعنی آپ کے پاس ایک ڈول تھا جس سے آپ نے پانی لے کے میرے منہ پہ پھینک دیا.
اگر اب کوئی کرے تو کہیں کہ یہ دیکھو اس کے اندر تو کوئی روح بھی نہیں ہے. ہم تو بعض اوقات ایسے کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے یہ کوئی عالم لوگ ہیں کہ ان کے اندر روح بھی نہیں ہے, یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. روح ان باتوں سے نہیں آتا, یعنی اس طرح کا مزاح اور اس طرح کی چیزیں کہ جس میں کسی کو اذیت یا تکلیف نہ ہو. اور خاص طور پہ مکہ یا مدینہ میں آپ دیکھیں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہلکا پھلکا پانی پھینک دے تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وضو کے پانی کے لیے لوگ ایک دوسرے پہ جھگڑ پڑتے تھے, تو وہ تو ایک بچے کے لیے باعث برکت بھی تھا. باب الخروج فی طلب العلم, علم کی خاطر نکلنا یعنی گھروں سے نکلنا. ورحل جابر بن عبداللہ, اور جابر بن عبداللہ نے سفر کیا, مسیرت شہر, ایک مہینے کا, الی عبداللہ بن انیس, عبداللہ بن انیس کی طرف, فی حدیث, صرف ایک حدیث کی خاطر. ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے جابر بن عبداللہ نے ایک مہینے کا سفر کیا عبداللہ بن انیس صحابی کی طرف. کیا خبر ہے, کیا قصہ ہے؟ حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الاوزاعی اخبرنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود عن ابن عباس, ابن عباس سے روایت ہے, انہ تمارا ہوا والحر بن قیس بن حسن الفزاری, یہ پیچھے والے قصے کا پہلا حصہ ہے, فی صاحب موسیٰ, فمر بہما ابی بن کعب فدعاہ ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل السبیل الی لقیہ, کہ موسیٰ علیہ السلام نے جن کی طرف جانے کا راستہ اللہ سے مانگا تھا, جن کی ملاقات کے لیے. هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ قال فقال ابی نعم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل فقال اتعلم احدا اعلم منک قال موسیٰ لا فاوحى اللہ عز وجل الى موسیٰ بلى عبدنا خضر فسأل السبیل الى لقیہ فجعل اللہ له الحوت آیتا وقیل له اذا فقدت الحوت فارجع فانک ستلقاہ فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. برکت کے لیے حدیث میں نے پڑھ دی ہے, قصہ آپ کو یاد ہے جو اس سے 2-3 حدیثیں پیچھے گزرا. اس باب میں اس واقعے کو لانے کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا, یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ایک طویل سفر کیا. یہاں پر وہ ذکر نہیں, قرآن پاک میں وہ آتا ہے, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہ آج ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو آپ سب جو تھک جاتے ہیں اس علم کی خاطر, یہ انبیاء کی سنت ہے. علم تھکے بغیر نہیں آتا, علم گھر میں بیٹھ کے نہیں آتا, اور علم کے لیے گھروں سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ سارا یاد کر لیں کہ وہ حالانکہ اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ چاہتے اسی وقت جبریل بھیجتے, جو کچھ خضر کو بتایا ہوا تھا وہ فوراً ان کے دل میں ڈال دیتے. کوئی مشکل تھا, آسان تھا نا یہ, لیکن ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ علم کا ایک سلیقہ ہے, ایک ادب ہے, ایک طریقہ ہے. جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا. اور اس میں کیا ہے کہ علم کے لیے نکلا جائے, اور قدم قدم پر اجر ہے, جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. انبیاء بھی نکلے, صحابہ کرام بھی نکلے, اور صحابہ کرام میں عبداللہ بن انیس کی مثال ہے جن کے پاس جابر آئے تھے. باب فضل من علم وعلم, باب فضیلت اس شخص کی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا, یعنی عالم اور متعلم, سیکھنے والا اور سکھانے والا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله, مثل مثال, ما جو, بعثنی بھیجا مجھ کو, اللہ اللہ تعالی نے, من الہدا ہدایت کے ساتھ یا ہدایت میں سے دے کر, والعلم اور علم میں سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا کیا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے, اس کی مثال کیسی ہے, کمثل الغیث, وہ علم بارش کی طرح ہے. غیث کہتے ہیں بارش کو, اور وہ بارش جو بڑی فریاد کے بعد آتی ہے. علم کو کس سے تشبیہ دی گئی, ہدایت کو بارش سے, پانی سے. الکثیر بہت سی, موسلا دھار بارش. اصاب اردن,
وہ پہنچتی ہے ایک زمین کو، یعنی بارش زمین پہ آ پڑتی ہے۔ زمین کون ہے؟ لوگ ہیں، انسان۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دوسروں کو دیتے تھے وہ کیا تھا؟ بارش، اور لوگ اس کے مقابلے میں کیا تھے؟ زمین۔ فکان منہا، تو تھی اس زمین میں سے نقیتن، کچھ بڑی ہی عمدہ، پاکیزہ، طیبہ، قبلت الماء، جس نے قبول کر لیا پانی، یعنی جذب کر لیا پانی، فانبتت، اس نے اگایا، الکلا، کلا کہتے ہیں نبات الارض کو، زمین کی نباتات، گھاس وغیرہ، والعشبہ، اور سبزی۔ عشب جو ہوتی ہے یہ رطب یعنی تر نباتات کو کہتے ہیں، جیسے سبزی وغیرہ ہوتی ہے، اور کلا خشک کو کہتے ہیں، جیسے گھاس ہوتا ہے اس میں خشک بھی ہوتا ہے، کچھ سبز بھی ہوتا ہے۔ اعشاب بوٹیوں کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اعشاب استعمال ہوتے ہیں، یعنی جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ اور سبزہ نباتات خوب اگی اس پر۔ یہ ہے ایک عمدہ زمین۔ مراد کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی علم کی بات سنتے ہیں، ہدایت کی چیز ان کو ملتی ہے، تو ان کا حال اس زمین کی طرح ہو جاتا ہے جو بڑی عمدہ ہوتی ہے، پانی جذب بھی کر لیتی ہے اور خوب نباتات بھی اگاتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسروں کا بھی دل خوش کرتے ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وکانت منہا اجادب، اور کچھ زمین کیا تھی؟ بنجر تھی، سخت۔ اجادب کہتے ہیں جدب سے ہے کہ لا تشرب ولا تنبت، نہ وہ پانی پیتی ہے نہ کچھ اگاتی ہے، یعنی اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے لوگ، اور عمل کچھ نہیں ان کا اپنا بھی، لیکن تھوڑا سا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امسکت الماء، پانی کو روک لیتی۔ بعض ایسی زمین ہوتی ہے کہ جو پانی اندر تو نہیں جذب کرتی لیکن اوپر اس کے رک جاتا ہے، یعنی چھپڑیاں جیسے لگ جاتی ہیں تو پانی نظر آتا ہے، وہ پانی بھی کیا ہوتا ہے؟ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فنفع اللہ، تو نفع دیا اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس زمین کے ساتھ، الناسا، لوگوں کو، یعنی وہ زمین خود تو جذب نہیں کرتی، اس کو خود تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو علم سے، لیکن وہ یاد کر لیتے ہیں، دوسروں کو بڑا اچھا سکھا دیتے ہیں، یعنی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ فشربوا وسقوا، کیا ہوا کہ اس سے انہوں نے پانی پیا، یعنی لوگوں نے آ کے جو دوسرے راہ گزر تھے اس زمین پہ رک گئے، رکا ہوا تھا پانی، اس سے کچھ پانی پی لیا، وسقوا، اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، وزرعوا، کھیتی باڑی کا کام بھی لیا اس سے، یعنی دوسرے کھیتوں کو جا لگایا۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور یہ جو بارش تھی یہ پہنچی ایک اور، یعنی زمین کو، کچھ اور لوگوں کو، جو کیسی ہے زمین؟ انما ہی قیعان، یہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی ایک اور زمین کی مثال ایسی ہے، لا تمسک ماء، اس نے کیا کیا؟ نہ تو پانی روکا، ولا تنبت کلاء، اور نہ ہی گھاس اگایا۔ اب یہ تین قسمیں ہو گئی نا، ایک عمدہ ترین لوگ، ایک درمیانی قسم، اور ایک بدترین۔ فذالک مثل، تو یہ مثال ہے اس شخص کی، من فقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کی، ونفعہ، اور نفع دیا اس کو، ما بعثنی اللہ بہ، ساتھ اس چیز کے جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، فعلم وعلم، تو اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ یہ پہلے گروہ کی مثال دی گئی یہاں۔ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، اور دوسرا حصہ کون سا ہے چٹیل زمین کا، بنجر زمین کا، کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے علم ہدایت کو قبول نہ کیا، لم يرفع بذلك رأسا، اپنا سر اس کے ساتھ نہ اٹھایا، یعنی کچھ نہ سمجھا، ولم يقبل هدى اللہ، نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا، الذي ارسلت به، وہ چیز جس کو میں دے کے بھیجا گیا ہوں۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری یہ کہتے ہیں، اب حدیث ختم ہو چکی ہے، بریکٹ بند ہو چکی ہے، یہ ابو عبداللہ بخاری اس حدیث کے کچھ الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قال اسحاق، اسحاق نے کہا، اسحاق ابن راہوے ان کے استاد تھے، اور جن کے کہنے پر انہوں نے بخاری ترتیب دی تھی، یعنی اپنی کتاب جو تھی اپنے استاد اسحاق ابن راہوے کے کہنے پر، ایک دفعہ انہوں نے مجلس میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ابواب میں مرتب کر دیتا، تو ان کے آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پھر یہ کتاب ترتیب دی تھی۔ کہتے ہیں کہ اسحاق نے کہا، وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ، تھا اس میں سے ایک گروہ، قَيَّلَتِ الْمَاء، یعنی قبلت الماء کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ قیلت الماء، اور قیلت ہوتا ہے چوس لینا، ایبزارب کر لینا کسی چیز کا، یعنی یہ حدیث میں قیلت نہیں ہے، حدیث میں قبلت ہے،
لیکن استاد نے قبلت کی تفسیر کس سے کی؟ قیلت سے. اور قاعن یعنی اب اسحاق نے قاعن کو کیا ترجمہ کیا؟ قیعان جو پیچھے ہے، یعلوہ الماء، وہ زمین جس کے اوپر پانی چڑھ جاتا ہے، یعنی جذب نہیں کرتا، اوپر ہی چڑھ جاتا ہے. یہ دوسرے شخص کی مثال کی طرف اشارہ ہے. والصفصف، اور ہموار زمین، المستوی من الارض، جو زمین میں بالکل برابر ہو. قرآن پاک میں آتا نا قاعن صفصفا، ایک آیت آتی ہے. تو انہوں نے یہ دو لفظ، امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ بعض اوقات حدیث لا کر کہیں کہیں اپنے استادوں کے ایسے اشارات بھی بعد میں سمجھنے کے لیے دے دیتے ہیں، یا کسی امام کا قول بھی ساتھ لے آتے ہیں کہ جس سے الفاظ کے معنی بہتر طور پر سمجھے جا سکیں. تو یہ آخری حصہ حدیث نہیں ہے، حدیث صرف پہلا حصہ ہے. ذرا حدیث کو دوبارہ دیکھ لیں. مثل ما بعثنی اللہ من الہدی، مثال اس چیز کی جو بھیجا مجھ کو اللہ نے ہدایت میں سے دے کر، والعلم، اور علم دے کر. کمثلی، مانند مثال، الغیثی، بارش کے ہے، الکثیر، بہت سی، یعنی موسلا دھار بارش کی طرح ہے اس کی مثال، اس علم کی جسے مجھے اللہ تعالیٰ نے دے کر تمہارے پاس بھیجا. اصاب ارضن، وہ بارش ایک زمین پر برسی. فکان منہا، تو تھی اس میں سے، نقیۃ، عمدہ زمین. قبلت الماء، جس نے قبول کر لیا پانی یعنی جذب کر لیا. فانبتت، پھر اگایا، الکلأ، گھاس، والعشب، اور نباتات، الکثیر، بہت سی. وکانت منہا اجادب، اور اس میں سے کچھ زمین سخت تھی. اجادب جدب سے. امسکت الماء، اس نے روک لیا پانی کو. فنفع اللہ بہا، تو فائدہ پہنچایا اللہ نے اس کے ذریعے، یعنی زمین کے ذریعے، الناس، لوگوں کو. فشربوا، انہوں نے خود بھی پیا. وسقوا، اور دوسروں کو پلایا. وزرعوا، اور کھیتی باڑی کی. واصابت منہا طائفۃ اخری، اور پہنچا اس میں سے ایک دوسرے گروہ کو بھی، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی پانی پہنچا. انما ہی قیعان، بے شک وہ زمین صاف تھی. قیعان یعنی صاف چٹیل. لا تمسک ماء، جو نہ روکتی تھی پانی کو. ولا تنبت کلاء، اور نہ اگاتی تھی کوئی گھاس. فذالک، تو یہ ہے مثل، مثال، من فقہ، جس نے سمجھ پیدا کی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. ونفعہ، اور اس کا فائدہ دیا. ما بعثنی اللہ بہ، یعنی اس کو نفع دیا اس چیز نے جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا. نفعہ بہ، ما بعثنی اللہ بہ. فعلم وعلم، تو اس نے خود بھی سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا. ومثل، اور مثال ہے اس شخص کی، من لم یرفع، جس نے نہ اٹھایا، بذالک، اس علم کے ساتھ، رأسن، سر اپنا. ولم یقبل، اور نہ قبول کی، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت. الذی ارسلت بہ، وہ جسے میں دے کے بھیجا گیا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو مثال ہے عالم با عمل کی جو معلم بھی ہو. ٹھیک ہے، سیکھا، عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا. یہ ہے اعلیٰ ترین درجے کا انسان جس کا ذکر پیچھے گزرا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیۃ یعنی بہترین زمین سے تشبیہ دی. دوسری مثال سے مراد کون شخص ہے کہ جس نے پانی کو روک لیا، جذب نہیں کیا؟ یہ وہ شخص ہے جو علم حاصل کرنے کا بہت شوقین ہے، دن رات اس میں گزارتا ہے، لیکن اپنے فرائض اور واجبات کو پوری طرح ادا نہیں کرتا. یعنی جیسے نماز میں نوافل کا اہتمام نہیں، یعنی زیادہ اس کا دھیان کس طرف، صرف علم حاصل کرنے پر. یا یہ کہ انفارمیشن تو بہت ہے مگر سمجھ بوجھ کوئی نہیں اس کی، اپنے اندر کچھ جذب نہیں کرتا، خود سے کوئی استدلال یا استنباط نہیں کر سکتا. یعنی قرآن پورا حفظ ہے مثال کے طور پہ، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن کہتا کیا ہے مثلا. یا اسی طرح احادیث بہت سی زبانی یاد ہیں لیکن احادیث کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے یہ اس کو نہیں پتا. تو یہ جو دوسری قسم کا شخص ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. یعنی وہ کون سی؟ مثلا ایک کہ دین میں داخل ہو گیا مگر دین کا علم حاصل نہ کیا، یعنی دین میں داخل تو ہو گیا لیکن اپنے اندر دین نہیں اتارا، احکام سنے، جمع کیے لیکن عمل نہ کیا. تو یہ ایسی شور زمین کی طرح ہے جس میں پانی پڑ کے ضائع ہو جاتا ہے. یہ ہے من لم یرفع بذالک رأسا، کہ اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا اس کے ساتھ، یعنی تکبر کیا، حیا کیا. حیا سے بھی انسان سر نہیں اٹھاتا نا، بعض اوقات نظریں نہیں ملاتا، ہوتا نا ایسے. آپ جب یہاں بیٹھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنا سر نہیں اٹھاتے، من لم یرفع بذالک رأسا، سر اٹھا کے سامنے دیکھ کے علم نہیں حاصل کرتے، نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو اب آپ مثال میں دیکھ لیں کہ آپ کس میں شامل ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چکنی زمین ہوتی ہے،
سنتے ہیں اور ایسے رہتے ہیں جیسے کچھ نہیں سنا، چٹیل پتھر جو پڑا پھسل گیا، وہیں جھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے. یعنی اس کو اس کے دین نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اصل میں یہ حدیث اس لیے میں دوبارہ لائی ہوں کہ اس کو سمجھنا مجھے بہت مشکل لگا، حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہے تو اس کو میں نے بار بار اور بار بار پڑھا کہ تاکہ میں اپنے آپ کو بھی کسی ایک جگہ پہ فٹ کر سکوں کہ میں اس میں سے کس گروہ میں شامل ہونا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھ کو کیا کرنا ہوگا، یا یہ کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ علم کے اس شوق میں شامل ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر من لم یرفع بذالک رأسا. اصل میں اس ساری حدیث کا جو لفظی ترجمے کو ایک طرف رکھ کے اب آپ اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مثال کو سمجھتے ہوئے کسی اور شخص کو ذہن میں نہ لائیں، اپنے آپ کو ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم ہدایت دے رہا ہے، وہ چیزیں عطا کر رہا ہے جنہیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، انہیں پا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم ایسے ہیں کہ خود بھی ان میں سمجھ حاصل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دیں گے، یا پھر ایسے ہیں کہ بس بنجر زمین ہے، پانی رک گیا ہے، کچھ ہم نے حاصل کر لیا، بوقت ضرورت کسی کو دے دیا، یا پھر ایسے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہیں کہ پانی پڑا اور بہہ گیا، ایک کان نے سنا اور دوسرے سے نکل گیا، جو کچھ یہاں گرد پڑی تھی یہیں جھاڑ کے باہر نکل گیا، جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے. ہر شخص اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کیا کمایا اور کیا کیا. باب رفع العلم، باب علم اٹھانے کا یعنی اٹھا لیے جانے کا، وظہور الجہل اور جہالت ظاہر ہونے کا یعنی پھیل جانے کا. وقال ربیعۃ، اور ربیعہ کا قول ہے اس باب میں، لا ينبغي لأحد، نہیں جائز کسی انسان کے لیے، عنده کہ اس کے پاس شیء من العلم، علم میں سے کوئی چیز ہو، ان یضیع نفسہ کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے. کسی انسان کو جسے اللہ نے کچھ علم دے رکھا ہو، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے. بہت گہری بات ہے. یعنی جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے. اس نے اگر ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا اور ہمیں ایسی جگہ پر لے آیا کہ جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ چھینٹیں ہم پہ پڑ جائیں، تو اس کے بعد اس بھلائی جو اللہ نے ہمارے ساتھ کی اس کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ خلق خدا کے فائدے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان کو بھی کچھ اس میں سے حصہ دے رہے ہیں؟ یا پھر ہم چٹیل پتھر ہی ہیں، نہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں نہ کسی اور کو پہنچا رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہ بہت ہی زبردست قول ہے کہ جس کو دین کا تھوڑا سا بھی علم ہو وہ اپنے آپ کو بیکار نہ کر دے، اس علم کو ضائع نہ کر دے، اس نعمت کو محسوس کرے. یہ علم بھی مال کی طرح ہے، جیسے مال کو ضائع کر دے تو خود انسان ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر خود انسان پہ پریشانی آتی. اسی طرح جو شخص علم کو ضائع کر دے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور علم کا ضائع کرنا کیا ہے؟ عمل نہ کرنا اور دوسروں کو نہ دینا. اور اس میں آپ کو وہ حدیث بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، دوسروں کو پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت تم جانتے ہو. اگر تمہیں ایک بات کا پتہ ہے تو وہی دوسرے کو سکھا دو، ضروری نہیں کہ تم بہت بڑے عالم ہو تو سکھاؤ. حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرفع کہ اٹھا لیا جائے گا، العلم علم، ویثبت اور ثابت ہو جائے گی، الجہل جہل یعنی ہر طرف جہالت عام ہو جائے گی، جہالت پکی ہو جائے گی، جم جائے گی، ویشرب الخمر شراب پی جائے گی یعنی شراب عام ہو جائے گی، اسے برا بھی نہیں سمجھا جائے گا، ویظہر الزنا اور زنا ظاہر ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا، علانیہ ہونے لگے گا. آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے. صحیح حدیث ہے، آپ کی پیشن گوئی ہے اور وہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے امتحان ہے کہ ہم ان ساری برائیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. ان برائیوں میں صرف خمر اور زنا نہیں، کیونکہ خمر اور زنا تو نتیجہ ہے پہلے دو چیزوں کا، کہ علم اٹھا لیا جائے اور جہالت عام ہو جائے، اتنی عام ہو جائے کہ لوگ ان چیزوں کو برائی کی بجائے اچھائی سمجھنے لگے اور علانیہ اس کا اظہار کرے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت اس بات کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی
کہ اس پہ کوئی الزام لگے کسی مرد کے ساتھ تعلق پر، اور اب سر عام کہا جاتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے اور فلاں میرا دوست ہے. تو یہ صورتحال جو ہے بے حیائی کی انتہا، اس کا عام ہو جانا، یہ پھر فتنوں کے دور کی علامت ہے. یہ جو پیچھے حدیث میں فتنے پڑے نا، تو کسی نے پوچھا وہ کیا فتنے ہوں گے؟ وہ یہی فتنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اتنا غبار اٹھ جائے ان ساری برائیوں اور خرابیوں کا کہ اس دھند میں ہمیں برائی ہی نہ لگنے، یعنی برائی کو ہم واضح طور پہ برائی نہ محسوس کر سکیں. یہ پھر فتنوں کے دور کی علامت ہے. یہ جو پیچھے حدیث میں فتنے پڑے نا، تو کسی نے پوچھا وہ کیا فتنے ہوں گے؟ وہ یہی فتنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اتنا غبار اٹھ جائے ان ساری برائیوں اور خرابیوں کا کہ اس دھند میں ہمیں برائی ہی نہ لگنے، یعنی برائی کو ہم واضح طور پہ برائی نہ محسوس کر سکیں، بلکہ وہ شخص بے وقوف ہو، نااہل ہو کہ جو ان برائیوں میں سے کسی برائی کا ارتکاب نہ کرتا ہو. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس قال لأحدثنكم حديثا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام سلیم ان کا نام تھا. عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ اس سے کام لیجئے، اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے. اور حضرت انس تمام صحابہ میں طویل ترین عمر پا کے فوت ہوئے، اور انہوں نے 10 سال کی عمر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا شروع کیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 110 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی. تو گویا 100 سال وہ ایک علم کو پھیلاتے رہے. اور شاید یہ ان کی ماں کا خلوص تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں مصلحت تھی کہ ان کے ذریعے سے دین عام ہو. قال لأحدثنكم حدیثا، کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں. لا يحدثكم، نہ حدیث بیان کرے گا تم سے، احد، کوئی ایک، بعد ہی، میرے بعد. ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ میرے بعد تمہیں یہ بتانے والا کوئی نہ ملے گا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یقل العلم، کہ العلم قلیل ہو جائے. علم نہیں، العلم یعنی دین کا علم کم ہو جائے. دنیا کے علوم میں تو ہم بہت جو پڑھ رہے ہیں بہت آگے جا رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی بہت قلیل ہے. امت مسلمہ میں جہالت کا پرسنٹیج جو اس وقت ہے دنیا کے علوم میں بھی وہ کبھی نہیں تھا تاریخ میں. وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی، یعنی ظاہر ہو جائے گی. وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا اعلانیہ ہونے لگے گا. وَتَكْثُرَ النِّسَاء، عورتیں کثرت سے ہو جائیں گی. وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد قلیل ہو جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، یعنی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی. حتیٰ یکونا، یہاں تک آ نوبت پہنچے گی کہ ہوگا لخمسین، 50 کے لیے، امرأتن، عورتوں کے لیے، القیم، ایک ذمہ دار. یعنی قرب قیامت تک یہ صورتحال ورسٹ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے انتظام کے لیے صرف ایک مرد رہ جائے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی بہت سی وجوہات بتائی گئی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اتنا فساد، اتنا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا کہ ان لڑائیوں میں مرد کام آ جائیں گے، یعنی مارے جائیں گے. اور پھر ایسی انارکی کا دورہ ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ بچ جائیں گی. اور پچھلے چند سالوں میں جو عراق میں اور ایران میں اور کچھ علاقوں میں جہاں جنگیں ہوئیں، وہاں یہ صورتحال آپ اب بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مرد مارے گئے ہیں اور عورتیں کس طرح موجود ہیں کثرت کے ساتھ. باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله ابن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی حدیث ہے، قال بینا، اس اسنا میں، انا نائم، کہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح، کہ میں لایا گیا ایک پیالہ، یعنی میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا، لبن، دودھ کا، یعنی نیند میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ خواب میں دیا گیا. فشربت، تو میں نے پیا. حتیٰ، یہاں تک کہ انی لأرى الری، میں دیکھ رہا ہوں تازگی، ری تازگی، تراوت، یخرج، نکلتی ہے، فی اظفاری، میرے ناخنوں سے، یعنی ناخنوں تک پر اس دودھ کے پینے کی تازگی کے اثرات موجود ہیں، یعنی پوری طرح میں اس کو پی کے فریش ہو گیا. ثم آتیت، پھر میں نے دیا، قبلی، اپنا بچا ہوا،
یعنی جو دودھ بچ گیا تھا وہ میں نے دے دیا کس کو؟ عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کو، یعنی اس پیالے میں کچھ بچا کے میں نے حضرت عمر کو دے دیا۔ قالو، تو لوگوں نے پوچھا فما اولتہ، آپ نے اس کی کیا تعویل کی یا رسول اللہ؟ قال العلم، فرمایا علم، یعنی وہ جو بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دیا وہ دراصل علم ہے جس کا کچھ حصہ عمر کو نصیب ہوا۔ اور ویسے اب بھی خواب میں اگر کوئی دودھ پیتا ہوا یا لیتا دیتا دیکھے تو وہ دودھ کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باب الفتیہ وہو واقف علی الدابۃ وغیرہا، الفتیہ فتویٰ دینا، دین کا مسئلہ بتانا، وہو واقف اور انسان کھڑا ہو، علی الدابۃ جانور پر، سواری پر، وغیرہا اور اس کے علاوہ۔ دابہ جانور کو کہتے ہیں، اس سے گاڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز، یعنی اگر انسان سفر کر رہا ہے اور کسی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی اونٹ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اور شخص آ کے اس سے کچھ سوال کرتا ہے یا پوچھتا ہے تو اس جگہ پر بھی بات بتائی جا سکتی ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان ایک مجلس میں ہی بیٹھا ہو تو جواب دے، اگر راستے میں، یعنی مراد یہ کہ سفر میں بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عیسی بن طلحہ بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہاں تھے؟ منا میں کھڑے، للناس لوگوں کے لیے، یعنی اویلیبل تھے، یسألونہ لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ فجاءہ رجل، ایک شخص آپ کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا، لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، لم اشعر میں نے خیال نہیں کیا، فحلقت تو میں نے سر منڈوا دیا، قبل ان اذبح اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں، یعنی قربانی سے پہلے ہی سر منڈوا چکا ہوں۔ فقال اذبح ولا حرج، آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، یعنی سر منڈوانے کے بعد ذبح کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی حج کے موقع پر جب قربانی کی جاتی تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکریاں ماری جائیں، پھر قربانی کی جائے، پھر سر منڈوایا جائے، لیکن ایک شخص نے سب سے پہلے سر منڈوا لیا، آپ سے پھر آ کے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں، یعنی آگے پیچھے ہو جانا اس چیز کا، اس سے اصل چیز ہے کام کر لینا، آگے پیچھے ہونے سے نہیں بات بگڑتی۔ فجاء آخر، دوسرا آیا، فقال لم اشر فنحرت، کہنے لگا کہ میں نے قربانی کر لی، نحر اونٹ کی ذبح کرنے کو کہتے ہیں، قبل ان ارمیہ اس سے پہلے کہ میں رمی کروں، پتھر ماروں شیطانوں کو، قال ارمی، فرمایا پتھر مار لو، رمی کر لو، ولا حرج کوئی حرج نہیں، یعنی اب بعد میں بھی تم رمی کر سکتے ہو۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، تو جو کچھ بھی پوچھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں، قدم ولا اخر پہلے کی گئی اور نہ بعد میں، الا قال مگر آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، کر لو کوئی حرج نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں موجود تھے اور کتاب الحج میں آتی ہے وضاحت کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اس وقت، یعنی نیچے کھڑے ہوتے تو لوگوں کے ہجوم میں لوگ آپ کو دیکھ نہ سکتے، آپ سے مسائل نہ پوچھ سکتے، لہٰذا لوگوں کا نیچے ہجوم تھا، آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ باری باری آ کے اپنے مسائل پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جواب دے رہے تھے، اور جس نے بھی کچھ پوچھا کہ میں نے یہ پہلے کر لیا اور یہ پیچھے کر لیا تو آپ نے سب کے جواب میں فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن پہلے رمی کر لے اور بعد میں قربانی کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے قربانی کر لے اور بعد میں رمی کرے، یا پہلے بال منڈوائے یا بعد میں، تو اس سے حج کے قبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سہولت کی بات ہے، کیونکہ اتنے رش میں سب لوگ اگر ایک ہی کام کرنے لگ جائیں تو اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، باب جو جواب دے کسی مسئلے کا باشارۃ الید ہاتھ کے اشارے سے، یعنی زبان سے نہ بولے بلکہ ہاتھ سے، یا اگر سر سے جواب دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی عالم کے پاس جا کے کوئی سوال پوچھتا ہے اور وہ بولتا نہیں، صرف سر ہلا دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں کر لوں، تو وہ کہتا ہے ہاں کر لو، تو اس سے بھی حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یا اگر کوئی ہاتھ سے کسی چیز کا اشارہ کر دیتا ہے اس کے ہاں یا نہ کا، تو وہ کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل پوچھے گئے فی حجتہ اپنے حج کے موقع پر، فقال تو ایک شخص نے کہا ذبحت قبل ان ارمیہ، میں نے ذبح کر لیا اس سے پہلے کہ میں رمی کروں، فاومأ تو اشارہ کیا، بیدہ اپنے ہاتھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قال لا حرج کوئی حرج نہیں، وقال حلقت
اور اس نے کہا کہ میں نے سر منڈوا لیا قبل ان اذبح، اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں، یعنی قربانی سے پہلے. فأومأ بيده، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ولا حرج، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس کو ہاتھ سے ہی صرف کہہ دیا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے زبان سے بھی کہا، دوسرے کو ہاتھ سے کہا. تو یہ کس وقت ایسا موقع آتا ہے کہ جب سوالوں کی بہت کثرت ہو جائے، تو اس میں ایک آ کے پوچھ رہا ہے وہی بات، دوسرا تیسرا، اور مسلسل ایک بات ہو رہی ہے. تو اس میں ضروری نہیں کہ انسان پھر بولتا ہی رہے، سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے بھی بات کو سمجھا سکتا ہے، لیکن اشارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے مثبت اور منفی کا فرق واضح ہو. یہ نہ ہو کہ کسی سے کہنا ہو کہ کر لو اور اس سے مراد ہو کہ نہ کرو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم پاکستان میں نہ کرنے کے لیے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہیں، لیکن ترکوں کے ہاں نہ کے لیے نیچے سے اوپر ہلاتے ہیں. اب ہم نیچے سے اوپر لا کے اور اوپر سے نیچے، تو اس کا مطلب ہمارے ہاں تو وہ ہاں ہو گیا، یعنی جو چیز ہم ہاں کو کرتے ہیں وہ اس میں ایسے کر کے نہ کرتے ہیں. یعنی وہ اشارہ ہونا چاہیے جو اس شخص کی سمجھ میں آ سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کرنا ہے اس کے کرنے کے بجائے کچھ اور کر لے، یعنی معاملہ بگڑے نہ. حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا. ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی. والفتن، فتنے عام ہو جائیں گے. ویکثر الحرج، اور حرج کثرت سے ہوگا. قیل یا رسول اللہ وما الحرج، آپ سے پوچھا گیا یہ حرج کیا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا، ہاکذا بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کا اشارہ کر کے بتایا. فحرفہا، تو آپ نے ہاتھ کو ترچھا کیا، یعنی الحرج القتل، یعنی لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. کأنہ یرید القتل، گویا کہ آپ فرما رہے تھے قتل بڑھ جائے گا، یعنی قیامت کے قریب. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو کہ علم کیسے قبض کر لیا جائے گا. ہم نے تو علم کتابوں میں لکھ لیا، کمپیوٹرز میں فیڈ کر لیا، تو کون ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ لے جائے ہم سے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کب سے موجود ہے؟ آپ شاید بچپن میں جب آپ نے آنکھ کھولی ہو، سب سے پہلی کتاب جسے آپ نے دیکھا ہو وہ قرآن ہی تھی نا. لیکن ہماری عمروں کے کتنے کتنے سال گزر گئے کہ اس کتاب کے موجود ہونے کے باوجود ہم اس میں سے کچھ نہ جانتے تھے. اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دکانیں بھری پڑی ہیں کتابوں سے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی وہ کتابیں لا کے ان کو پڑھ بھی لیں، بعض اوقات دل کی تسلی کے لیے لا کے رکھ دیتے ہیں، برکت کے لیے رکھ دیتے ہیں، لیکن اسے کھولنا اور پڑھنا اس کا وقت نہیں ہوتا. تو یہ یقبض العلم سے مراد یہ نہیں کتابیں جلا دی جائیں گی یا وہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں گے یا اسکول بند کر دیے جائیں گے، نہیں. یقبض العلم یعنی وہ صلاحیت، وہ شوق اور وہ ولولہ اور وہ جذبہ ہی نہیں رہے گا کہ علم کی طرف بھی کوئی آئے. وہ سب سے حقیر اور سب سے بیکار کام، اور خاص طور پر العلم یعنی دین کا علم. دنیا کے لیے ہم سارے وسائل صرف کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، لیکن دین کے لیے 1 روپیہ بھی جیب سے نکالنا پڑے تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ باہر نکالیں یا واپس رکھ لیں. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة وهي تصلي. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی. حضرت اسماء جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی، ایک دانت نہیں ٹوٹا، نگاہ خراب نہیں ہوئی، بالکل صحت مند حالت میں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے کچھ لوگوں پر، اور شاید یہ اس کی برکت ہو کہ جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی، اور وقتاً فوقتاً بھی آپ کے پاس حاضر ہوتی رہتی تھی. تو بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت اسماء آتی ہیں، اتیت عائشہ وہی تصلی، حضرت عائشہ کے پاس آتی ہیں اور وہ نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما شأن الناس، میں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا. فاشارت الی السماء، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. فاذا الناس قیام، تو لوگ بھی قیام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. فقالت، تو کہنے لگی سبحان اللہ. قلت آیۃ، تو میں نے کہا کہ ایک نشانی ہے. فاشارت برأسها، تو سر کے ساتھ اشارہ کیا. یہ اصل میں تو امام بخاری حدیث لا رہے ہیں کہ سر کے اشارے سے بھی بات بتائی جا سکتی ہے. فاشارت برأسها اے نعم، اپنے سر کے اشارے سے کہتی ہیں کہ ہاں ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی کیا تھی؟ سورج گرہن تھا. فقمت حتى علاني الغشي، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی قیام کیا، یعنی
نماز پڑھنے لگی، حتیٰ یہاں تک کہ علانی غالب آ گئی مجھ پر الغشی و غشی، یعنی میں بے ہوش ہو گئی، ہو سکتا ہے ہجوم کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے. فجعلت اصب علی رأس الماء، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، یعنی جب وہ سر چکرا رہا ہوگا اور غشی کی کیفیت آ رہی ہوگی تو پھر میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی. اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان کرنا شروع کیا. فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، عز و جل، یعنی کس نے کی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واثنى علیہ، ثنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ما من شیء، نہیں ہے کوئی چیز، لم اکن، نہ تھا میں، اریتہ، دکھایا جاتا اس کو، الا رأیتہ، مگر یہ کہ میں نے دیکھا اس کو، فی مقامی، اپنے اس جگہ پر، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور آگ بھی دیکھی. فاوحی الی، اور میری طرف وحی کی گئی ہے، انکم، کہ تم، تفتنون، تم آزمائے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، فی قبورکم، اپنی قبروں میں، یعنی قبر کا سوال ہوگا، مثلا، مانند، او قریباً، یا قریب ہی. یعنی حضرت فاطمہ کو یاد نہیں کہ اسماء نے کون سا کلمہ کہا. لا ادری ای ذالک، قالت اسماء، من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی مسیح دجال کے فتنے کی طرح، یعنی مثل فتنۃ المسیح الدجال ہے. کس طرح آزمائے جاؤ گے؟ وہ آزمائش کیسی ہوگی قبر کے اندر؟ جیسے لوگوں کی آزمائش ہوگی مسیح الدجال کے فتنے سے، او قریباً، یا اس کے قریب، یعنی قبر کا پوچھ گچھ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا، بڑا سخت مرحلہ ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ اس بات پہ انسان کی بڑی سخت آزمائش ہو جائے گی. یقال ما علمک، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہے علم تیرا، بہذا الرجل، اس رجل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا قبر میں سوال کیا ہوں گے، من ربک، ما دینک، اور اگلا سوال ما علمک بہذا الرجل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا علم کیا تھا. کتنا بڑا سوال ہے، ان کے بارے میں کیا جانتے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ شاید وہ شبیہ دکھائی جائے گی یا کوئی ایسی علامت سامنے لائی جائے گی کہ جس سے لوگ آپ کو پہچان سکے. میرا تو اس بات کو پڑھ کے دل ہول جاتا ہے، میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کس بات پر؟ کہ واقعی کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں قبر میں کہ بتا سکوں کہ میرا کیا علم ہے، یا میں کتنا جانتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا جانتی ہوں، کتنا جانتی، کیا نسبت ہے مجھے، کیا تعلق ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود جو آپ ہمارے لیے رہنما ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، میں ان کی ذات سے کتنا استفادہ کرتی ہوں. کیا میری نظر میں آپ کی اتنی بھی وقت ہے جتنی کسی دنیا کے لیڈر کی ہوتی؟ کیونکہ ہمارا تو حال یہ ہو گیا نا کہ ہمارے آئیڈیلز اور ہیروز اور بڑے بڑے تو بہت کچھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ اور بدقسمتی سے اگر سال میں ایک دن مناتے بھی ہیں تو اس میں صرف ایسی باتیں پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں کہ جس سے یہ نہیں پتا چلتا آپ کون تھے، آپ نے کیا کیا. ایسی جھوٹی سچی تعریفیں اور ایسے شعر کے جس میں ہم صرف اپنے دل کی لذت اور اپنے کانوں کو سنانے کے لیے اور ایک ہنگامہ خیز مجلس پیدا کر کے سمجھتے ہیں سب حق ادا کر دیے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم میں کتنے شعر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس شخص کو کتنا جانتے تھے، یہ جو ہیرو تھا اس کے بارے میں کتنا علم تھا تم کو. فاما المؤمن، تو جو مومن ہے، او الموقن، یا موقن یقین کرنے والا، لا ادری بایہما قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا، موقن کہا تھا یا مؤمن، معنی دونوں کا ایک جیسا ہی ہے. اور یہ شک اس لیے بھی بعض اوقات پڑتا ہے کہ اگر قاف کے نقطے نہ ہوں تو آپ ذرا دیکھیں لکھائی کو تو موقن بھی مومن ہی لگتا ہے. فیقول، تو مومن کیا کہے گا، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایمان کیسا ایمان ہوگا؟ جس میں معرفت اور علم ہوگا، پھر وہ کہہ سکے گا نا. اور پچھان ہی نہیں تو کیا کہے گا، جاءنا بالبینات والہدی، یہ شخص ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کے آئے تھے. فاجبنا، تو ہم نے آپ کے بات پہ لبیک کہی، آپ کی پکار کو جواب دیا. واتبعنا، اور ہم نے آپ کی پیروی بھی کی، جو آپ نے بتایا تھا وہی کچھ کیا. ہوا محمد، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثاً 3 مرتبہ، یعنی اس سوال کے جواب میں وہ 3 مرتبہ دہرائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فیقال، تو اس کو کہا جائے گا، یعنی اس مومن کو، نم، سو جا، صالحن، اچھی طرح، یعنی آرام سے سو جا، قد علمنا، ہم جانتے تھے، ان کنتا، کہ تھا تو، لموقنا بہ، یقین کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم ایمان لانے والے تھے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور جہاں تک منافق کا تعلق ہے، اول مرتاب، یا شک میں پڑے ہوئے انسان کا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا، فیقول، تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، وہ نہیں پہچان سکے گا۔ ظاہر دنیا میں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ کون تھے، کیا صفات تھی، کیا کچھ کر کے گئے، کیا حلیہ تھا۔ اور حلیہ صرف ظاہری حلیہ نہیں، کیونکہ اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذرا حلیہ بتاؤ، تو وہ حلیہ بالکل ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں جی ان کی داڑھی نہیں تھی، یہ بھی ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا۔ تو کیا ہے وہ؟ پھر وہ خیالی ہے نا، اصل تصویر تو دیکھی نہیں کہ جو موجود ہے سنت کی کتابوں میں کہ آپ کی شکل وغیرہ کیا تھی، وہ تو کبھی کسی نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھی۔ تو جو اپنے دل میں آیا وہ خیالی تصویر کو کہا جی میں نے خواب میں یہ دیکھ لیا، تو اس طرح کی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آگے دیکھیں، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے سنا تھا لوگوں کو کچھ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا، یعنی میرا علم سنا سنایا علم تھا۔ خلاصہ کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا اور شدید آزمائش ہوگی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ مومن کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، اور یقین سے کہے گا، 3 دفعہ کہے گا۔ لیکن منافق یا شک میں پڑا ہوا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا تھے اور کیا نہیں، جانتا ہی نہیں تھا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے سنا تھا لوگوں کو وہ کچھ کہا کرتے تھے، ان کے منہ سے سنا تھا کہ وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، وہ کوئی محمد بھی ہیں۔ اور آپ اگر جا کے صرف آج اپنے بچوں سے گھر سے پوچھیں، اور آپ میں سے ہر ایک پوچھے، جو بچے کم از کم 10 سال کی عمر کو ہو گئے ہیں، جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، ان سے جا کے آج ایک سوال ضرور پوچھیں اپنی نسل سے، مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اور ذرا جواب نوٹ کرے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیونکہ میں نے پرسنلی یہ سروے ایک دفعہ کیا تھا، کچھ بچوں سے پوچھا تھا، تو کسی نے کہا وہ بکریاں چراتے تھے، وہ خیمے میں رہتے تھے، وہ یعنی ایسی بھیانک تصویریں ہیں بچوں کے ذہن میں کہ ان کو واقعی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ کیونکہ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں جو نقشہ کھینچا جاتا ہے یا جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اس سے تصویر واضح نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی ایک بت نہیں تھے کہ جس کے فیچرز ہم ایکسپلین کر دیں کہ ناک ایسا تھا، کان ایسے تھے، یہ نہیں ہم سے پوچھا جائے گا۔ پوچھا یہ دراصل جائے گا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یا آپ کس لیے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، یعنی ان کی وہ شناخت، یعنی وہ محمد الرسول اللہ تھے۔ کیونکہ اہل ایمان کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ هُوَ محمد الرسول اللہ، یہ جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تھے، جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے۔ تو پھر اس کو سوچے گا نا انسان، اس ہدایت کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا ہم نے، کتنا وقت اس کو دیا تھا، کتنی اس پہ تڑپ اور کتنی توجہ تھی ہماری۔ اور دوسری چیزوں کے بارے میں ہم تو اپنے بچوں کو وہ گیمز لا کے دیتے، وہ گیس ہو، بے شمار دنیا کے وہ جین پیٹر وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں، اس پہ بچے خوب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو بتانا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے وہ ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ اگلا ہے باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھارنا، ترغیب دینا، وفد عبد القیس کے وفد کو، علی ان یحفظ الایمان، کہ وہ یاد کر لے ایمان کو، والعلم، اور علم کو، ویخبروا، اور خبر دیں، من وراءہم، جو ان کے پیچھے ہوں، یعنی اپنی قوم کو واپس جا کے بتائیں بھی۔ وقال مالک ابن الحویرث، اور مالک ابن الحویرث نے کہا، قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، جاؤ واپس جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور ان کو بھی سکھاؤ۔ یعنی یہ اس باب میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب سیکھ چکو تو گھروں کو لوٹ جاؤ اور جا کے ان کو بھی سکھاؤ۔ اور کہاں سے شروع کرو؟ گھر والوں سے شروع کرو۔ کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت منتقل ہوتی رہے۔ اگر اس کو تقسیم نہیں کریں گے اور ایک ہی شخص کے نام پہ رہ جائے گی تو اس شخص کے ساتھ ہی وہ بھی پھر ختم ہو جائے گی۔
اور اس میں انہوں نے استدلال کس سے کیا امام بخاری نے؟ وفد عبد القیس سے، کہ جو سیکھنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے ان کو سکھایا، اور سکھا کے کیا فرمایا؟ یا انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے. نہیں، کیا کہا کہ اب تم سیکھ چکے ہو، اب جاؤ اور دوسروں کو سکھاؤ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کر رہا تھا. ابو جمرہ کے پیچھے بھی آپ نے بات پڑھی کہ حضرت ابن عباس نے ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس روکا تھا. یہ فارسی بولتے تھے، لہذا وہ فارسی کلام ابن عباس کو لوگوں کا ترجمہ کر کے بتاتے، یعنی ایک طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹرپریٹر تھے. فقال، تو کہا، کس نے؟ ابن عباس نے. ان وفد عبد القیس، کہ وفد عبد القیس جو ہے، اتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال من الوفد، تو آپ نے فرمایا کون ہے وفد؟ یہ چونکہ حدیث آپ پڑھ چکے اس لیے میں اینڈ تک صرف عربی عبارت پڑھوں گی. جن لوگوں کو عربی عبارت نہ آتی وہ اپنی اردو دیکھ لیں. من الوفد او من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھا کے فرمایا ان کی حفاظت کرو، یعنی ان کو یاد کر لو. وَأَخْبِرُوا بِهِ، اور ان کے بارے میں خبر دو، مَنْ وَرَاءَكُمْ، جو تم سے پیچھے ہیں، یعنی اپنی قوم کو. باب الرحلة فی المسألة النازلة، باب الرحلہ سفر، فی المسألة ایک مسئلے کے بارے میں، النازلة جو نازل ہو گیا، یعنی کوئی مسئلہ جب پیش آئے تو اس کو حل کرنے کے لیے سفر تک بھی کرنے کی اجازت ہے یا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کو اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا مال بیکار کاموں میں نہیں گنوانا چاہیے. لیکن مثلاً اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے لیے وہ ایک ٹکٹ خرید کے دوسرے شہر میں جاتا ہے یا ٹیلی فون کال کے پیسے ادا کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو کیا اس کا یہ پیسہ ضائع تو نہیں، یا اس کی یہ ایفرٹ ضائع تو نہیں؟ کیا اس کے لیے ایک جگہ سے اگر جواب نہیں ملتا تو دوسری جگہ جانا چاہیے؟ تو اس کی دلیل ہے کہ ہاں یہ ایفرٹ ضروری ہے، کرنی چاہیے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب بن عزيز، کہ عقبہ بن حارث نے تزوجہ شادی کی، ابنتن بیٹی سے، لابی ايهاب ابو ايهاب کی بیٹی سے. فاتته امرأة، تو آئی اس کے پاس شادی کے بعد ایک عورت. فقالت، تو کہنے لگی، انی بے شک میں نے، قد ارضعت، میں نے دودھ پلایا ہے، عقبہ کو، واللتی تزوج بہا، اور اس لڑکی کو بھی دودھ پلایا ہے جس سے اس نے شادی کر رکھی ہے. یعنی جن دو کی شادی ہوئی تھی آپس میں، وہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی تھے ایک عورت میں، یعنی ایک عورت کا دونوں نے دودھ پیا ہوا تھا، تو آپس میں وہ رضائی بہن بھائی تھے. فقال لها عقبہ، تو عقبہ نے اس کو کہا، ما اعلم، میں نہیں جانتا، انکی ارضعتنی، کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے. ظاہر ہے کہ ایک بچہ کیسے جان سکتا ہے. ولا اخبرتنی، اور نہ ہی تو نے اس سے پہلے مجھ کو بتایا، اور نہ تو نے خبر دی مجھ کو، یعنی خود بھی نہیں مجھے کوئی یاد کہ میں نے دودھ پیا ہے تیرا، اور نہ تو نے مجھ کو بتایا.
ما عالم انکی ارضعتنی ولا اخبرتنی. فرکب، تو وہ سوار ہوئے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے مدینہ میں، یعنی سفر کیا انہوں نے. فسألہ، جا کے مسئلہ پوچھا. کیوں جا کے پوچھا؟ اس لیے کہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اس زمانے میں پوچھنے کا، یا کوئی اور بتانے والا ہی نہیں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف وقد قیل، کس طرح انکار کرو گے؟ انکار کرو گے کہ لفظ نہیں ہے، لیکن کیف اندر خود معنی موجود ہے. کیف، کیسے ہو سکتا ہے، وقد قیلا، حالانکہ تحقیق کہہ دیا گیا، یعنی یہ بات ہو چکی. گویا آپ نے ایک عورت کی بات کو تسلیم کیا، کس کے مقابلے میں؟ ایک مرد کی بات کے مقابلے میں، کہ جو انکار کرنا چاہتا. عورتیں ایسے ہی جھگڑتی رہتی ہیں، ہماری گواہی نہیں سنی جاتی. ففارقھا عقبہ، تو اس ایک عورت کے بیان پر جدا کر دیا اس کو، کس کو؟ اپنی بیوی کو. عقبہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں یہ بات ماننا ہوگی. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، بعض نسخوں میں یہ عبارت مٹی ہوئی ہے، صحیح کر لیں. وَنَكَحَتْ، اور اس عورت نے پھر نکاح کر لیا، زوجن، ایک مرد سے، غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی اس عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا. باب التناوب فی العلم، باری باری علم حاصل کرنے کا بیان. نوبت کہتے باری کو، یعنی ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا، ایک سال ایک، دوسرے سال دوسرا، ایک سال ماں ایک سال بیٹی، مثلا دونوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن باری باری کی بھی اجازت ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال ابو عبد اللہ وقال ابن وهب اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی ثور عن عبد اللہ ابن عباس عن عمر قال كنت انا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں، وجار لی، اور ایک میرا ہمسایہ تھا، من الانصار، انصار میں سے، ہم دونوں تھے، فی بنی امیہ بن زید، بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں، یعنی یا ان کے علاقے میں تھے. وہیا، اور یہ جگہ جو تھی، کس کی جگہ؟ بنو امیہ کی. من اوالی، بلندی والے علاقے کی طرف تھی، اوالی عالی سے، المدینہ تھے، مدینہ کے بلند ترین علاقوں میں سے تھی، یعنی اوپر کے علاقوں میں تھی. وَكُنَّا، اور ہم تھے، نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ، باری باری اترتے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ينزل یومن، وہ آتا تھا ایک دن، وانزل یومن، اور ایک دن میں جاتا تھا. فاذا نزلت، پھر جب میں آتا، جئتہ، لاتا اس کے پاس، بخبر ذالک اليوم، اس دن کی خبر. یعنی ایک دن جب میں آتا تو واپس جا کے شام کو اس کو سکھا دیتا جو میں دن کو سیکھ کے آیا ہوتا تھا. من الوحی وغیرہ، اس میں سے بھی جو وحی اترتی، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ مجھے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوتے، وہ میں جا کے اپنے ساتھی کو بتا دیتا. وَإِذَا نَزَلَ، اور جس دن وہ آتا، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، تو وہ بھی اسی طرح کرتا، جو سیکھ کے آتا وہ شام کو مجھے آ کے سکھا دیتا. فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، تو ایک دن اترا میرا ساتھی انصاری جو تھا اپنی باری کے دن. یوم نوبتی، نوبہ کا مطلب باری. ایک دن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنی باری کے دن، فضرب بابی ضربا شدیدا، تو واپس آ کے ضربا کھٹکھٹایا، بابی میرا دروازہ، ضربا شدیدا، شدید قسم کا کھٹکھٹانا. فقال، تو کہنے لگا، کیا، سما، یہاں ہے، ہوا وہ، یعنی عمر بن خطاب اندر ہے، مراد یہ ہے. ففزعت، تو میں گھبرا گیا، کبھی اتنی زور سے کیا ہو گیا، دروازہ کیوں پٹ گیا. فخرجت الیہ، تو میں اس کی طرف نکلا. فقال، تو اس نے کہا، قد حدث امر عظیم، پیش آ گیا ایک بڑا واقعہ. تو وہ کہتے میں گھبرا گیا کہ یہ نہیں پوچھا کہ کیا واقعہ، تو نے فکر ہوئی اپنی بیٹی کی. فدخلت علی حفصہ، تو میں داخل ہوا حفصہ پر، یعنی حفصہ کے گھر گیا. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. فاذا ہی تبکی، تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں. فقلت، تو میں نے کہا، اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا طلاق دے دی ہے تم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس لیے رو رہی ہو، اتنی بڑی کیا بات پیش آ گئی کہ جس نے تم کو رلا دیا، حضور کی بیوی ہو پھر بھی روتی ہو، عورتوں کے رونے کی عادت جو ہوتی ہے. قالت لا ادری، کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، نہیں بتانا چاہا انہوں نے معاملہ. ظاہر میاں بیوی کے باہم کوئی بات ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا تو باپ کو نہیں بتایا. اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ ہر بات جو گھر میں پیش آئے وہ باپ کو نہیں بتانی چاہیے.
ورنہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں. ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، حضرت عمر. فقلت، تو میں نے کہا، وانا قائم، اور میں کھڑا تھا، یعنی کھڑے کھڑے میں نے پوچھا، اطلقت نساءک، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. فقلت اللہ اکبر، تو میں نے کہا اللہ اکبر. وہ کیا تھا بڑا معاملہ کہ جس نے اس شخص کو میرے پاس اس حال میں بھیجا کہ خوب آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہ بالکل ایک نیچرل سا سین ہے کہ وہ واپس گیا، کوئی بات نہیں کی، زور زور سے دروازہ کھٹکایا اور بڑی بات ہو گئی. اب کیا بڑی بات تھی؟ انہوں نے بھی گھبراہٹ میں نہیں پوچھا، وہ فوراً آئے اور بیٹی سے آ کے پوچھا. یہ نیچرل بات ہے نا. بعض اوقات بڑا ہی عقل مند انسان بھی فوری ری ایکشن میں اس قسم کے کام کر جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا. یعنی عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اسی کو پکڑ لیتے، اچھا بتاؤ بھی کیا ہوا، اس سے نہیں پوچھا. پھر جا کے کسی سے پہلے باہر پوچھتے، ڈائریکٹ انہوں نے وہاں جا پوچھا اپنی بیٹی سے. شاید ان کے دل میں کوئی ایسا وہم آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلے کی تحقیق میں انسان صحیح رستہ اختیار کرنے کی بجائے دوسرا بھی کر جاتا ہے، لیکن جب کچھ بات نہیں سمجھ آئی تو اس کو وہیں چھوڑ دیا. کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. جب یہ بڑا نہیں، آپ کے گھر میں خیر ہے تو سب خیر ہے، باقی سب تو ہوتا ہی رہے گا. اچھا، اس میں جو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ باری باری علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، یہ خاص طور پر مدینہ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی ابھی حالات ان کے نہیں تھے، نہ اپنے گھر بار تھے، تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جو مکہ سے آئے آپ کے ساتھ وہ تو سارا وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے رہیں اور سیکھتے رہیں. اور انصار نے جو یہ کرم کیا کہ اپنے گھر بار دے دیے، وہی کام کرتے رہے، وہی تجارت کرتے رہے. تو اس لیے اس فوری ایک ایمرجنسی کی کیفیت کو نبٹنے کے لیے کیا کیا گیا کہ مہاجرین نے مختلف گھروں میں پناہ لی، لیکن پناہ لے کر ان گھروں کا حق بھی ادا کیا، ان میں اپنا مال اور اپنی ایفرٹ سب کچھ لگایا. دیکھیں کہ مکہ میں حضرت عمر کو بہت موقع تھا اور بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن مدینہ میں آ کے حالات کے بدلنے پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وہ حق کچھ کم کر کے انصار کو بھی دیا. یعنی انہوں نے اگر ایثار کیا تو صحابہ کرام نے بھی ایثار کیا، ورنہ کون تھا جو حضور کی مجلس چھوڑ کے اٹھنا چاہتا ہوگا یا کہیں اور جانا چاہتا ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن نہیں جا سکتے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اور ہمیں کام کرنے ہیں اور ہماری چھٹی ہو گئی. نہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کا کام پھر بھی جاری رکھا، اور وہ کیا ہوتا تھا، شام کو بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیا کرتے تھے. لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ نہ گھر جاتے تھے نہ کہیں اور، وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. جو کچھ آپ فرماتے اس کو نوٹ کر لیتے، جب آپ چلے جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو احادیث یاد کر کے سنایا کرتے، جس کی وجہ سے یہ ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ بھی تھے جن کا آپ کو کل بتایا میں نے. سوال ہے آج کے سبق میں 2 لفظوں کے لفظی معنی وضاحت کر دیں. لن تزال آپ نے بتایا ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن لن کا مطلب تو ہرگز نہیں ہے. بات درست ہے آپ کی، لن کا مطلب ہرگز نہیں، اور اگلے لفظ کا مطلب ہے تزالہ. ازالہ یزولو سے ٹلنا، زوال ہونا، یعنی زوال نہیں ہوگا، مراد ہے ہمیشہ باقی رہے گا. میں ایک ایک لفظ کو بہت اچھی طرح کھول سکتی ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں کچھ چیزوں کو جان بوجھ کے اوور لک کر رہی ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے یہ مسائل شاید نہ ہو، اور جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑا صبر کر لیں تو آئندہ یہ مسائل حل ہو جائیں گی. کیونکہ اگر میں بہت اس لیول پہ بات کرتی رہی تو یہ آپ پھر ختم نہیں کر سکیں گے. ایک حدیث پڑھی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. کیا ہر بھلائی کی ہر چیز اور ہمارا رزق بھی آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی. صرف علم کے بارے میں اور علم ہدایت کے بارے میں یہ بات آئی ہے، اور اس کو اسی کانٹیکسٹ میں استعمال کرنا چاہیے. اس قسم کی اس سے استدلال نہیں لینے چاہیے کہ اب مثال کے طور پر آج صبح جو میں نے کھانا کھایا یا ناشتہ کیا وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے. کیا قاسم نام رکھنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. ابو القاسم نہیں رکھ سکتے، اگر نام محمد ہو تو کنیت ابو القاسم، دونوں ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے. حضرت خضر کے قصے میں یہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خادم، یہاں پر انہوں نے ترجمہ خادم کیا ہے، جبکہ اصل ترجمہ جو ہے فتح کا، خادم نہیں ہوتا، نوجوان ساتھی ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر اپنی کتاب میں اس کی تصحیح کر لیں. شاید میں نے بھی اس کو خادم کے طور پہ بولا ہے ایک آدھ دفعہ، خادم نہیں ہونا چاہیے، فتح. لیکن یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں مچھلی کا قصہ بھول گیا اور شیطان نے مجھ کو بھلا دیا.
تو یہ شیطان کا خاص طور پر مینشن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ شاید معلوم ہو کہ یوشع بن نون جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، یعنی پہلے ان کے ساتھی تھے، پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کو نبوت ملی. انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بات جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اگر انبیاء کوئی چیز بھولیں تو اسے خاص طور پر شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی، کیونکہ شیطان جو ہے زیادہ حملہ آور اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے اس کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو چونکہ انبیاء کی طرف سے لوگوں کو خیر بہت پہنچتی ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انبیاء اپنا پیغام نہ پہنچا سکے. شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جہاں اللہ کی مشیت کوئی ہوتی ہے وہاں پر یہ ہے کہ وہ بھول بھی سکتے ہیں. اور ایسا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کس نے بھلوایا تھا. آپ سب اب پڑھ چکے ہیں قصہ آدم، وہ بھی کس نے بھلوایا تھا؟ شیطان نے بھلوایا تھا. تو یہ اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن شر کی نسبت عموماً شیطان کی طرف کی جاتی ہے. اس لیے بھی ہلاکت ہو، آپ نے مال خرچ کرنا بتایا. بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ ہلاکت اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کی ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ختم کرنا، اس کو یعنی نکالنا. تو مال کو ہلاک کرنے سے مراد یہ مال خرچ کرنا، یعنی مال کوئی جان تو نہیں جس کو آپ ذبح کریں گے. مال ہلاک کرنا یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کھلے دل سے خرچ کرنا. کیونکہ اردو میں بھی بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ جن کو آپ دوسری زبان میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کا مفہوم ہی بتا سکیں گے، لفظی ترجمہ نہیں کر سکیں گے. ایک زبان کو دوسری زبان میں لانا مشکل کام ہوتا ہے. وہ ایک جیسے انگریزی کا محاورہ ہے کہ اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بلیوں کتوں کی بارش ہو رہی ہے. حدیث 78 میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث عبداللہ بن انیس سے سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا. فٹ نوٹ میں اس کی تشریح ہے. اس حدیث کا ذکر خود امام بخاری نے کتاب التوحید میں کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی کتاب کی کتاب التوحید میں بھی یہ حدیث آئے گی. اور پھر یہ کہ حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے بدن ننگے حشر کرے گا، پھر آواز سے ان کو پکارے گا. اس سے کیا مراد ہے اور اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ تعلق صرف یہی ہے کہ امام بخاری اصل حدیث تو لائے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، لیکن وہ حدیث کیا تھی؟ ایک جو سننے کے لیے وہ گئے تھے وہ یہ حدیث تھی. یہ مراد ہے اس سے، اس کا تعلق کچھ یوں ہے. پھر اسی طرح فنہر تو قبل ان نہر، اگر اونٹ کی قربانی ہے تو سورۃ الکوثر میں فصلی لربک ونہر سے کیا عام قربانی مراد ہے یا پسندیدہ اونٹ کی قربانی؟ وہاں اصل میں اونٹ ہی کی قربانی مراد ہے، یعنی اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی کرو، کیونکہ اونٹ سارے جانوروں سے بڑا ہے. یعنی اگر اس کو مجازی معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اونٹ کی قربانی جیسی یعنی بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو. ذبح ہوتا ہے بکری وغیرہ کے لیے، لیکن نہر اونٹ ہی کے لیے خاص طور پر آتا ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا. لیکن آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ دین سیکھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ زیادہ کہاں ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کمرے میں اگر آپ کو چند سو نظر آ رہے ہیں تو یہ زیادہ ہیں؟ ذرا یہ نسبت نکالیں جو اسلام آباد یا پنڈی کی آبادی ہے، پرسنٹیج نکالیں، مائنس میں چلا جائے گا آپ کا پرسنٹیج. یہ زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں صحابہ کرام کے زمانے سے اور اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے تو آپ کو یہ ایفرٹ کچھ بھی نہیں لگے گی. یہ تو ایک صرف جیسے کہتے ہیں نا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے کہ کچھ تو شروع ہو، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن اس کا کسی طور پر بھی مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سیکھنے سکھانے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس سے کمیٹڈ ہیں اور اس کے لیے زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں. کتنے امام بخاری ہیں، کتنے امام ابو حنیفہ ہیں، کتنے امام شافعی ہیں. کوئی بھی تو نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ کوئی قربانی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کیسی مجلسیں ہوا کرتی تھی؟ صبح سے لے کے ظہر تک مسلسل کلاسز ہوتی تھی اور کوئی اٹھتا نہیں تھا وہاں سے. ہم 2-3 گھنٹے میں ہی تھک جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پنڈی سے اگر کوئی یہاں آتا جی آج بارش تھی اس لیے لیٹ ہو گئے، آج فلاں مسئلہ تھا، اور ان لوگوں کا آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جوتے جب پھٹ گئے تو کپڑے پاؤں پہ لپیٹ کے پیدل چلے، چیتھڑے لپیٹ کے پاؤں پہ کہ پتھر پہ چلا نہیں جاتا تھا. کبھی گھوڑوں پہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی پیدل چل رہے ہیں، کتابوں کے بوجھ سر پہ لادے ہوئے، گرمی ہے، سردی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ہر طرح کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں. ہم میں سے کسی نے کیا مشقت اٹھائی؟ گاڑیوں پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں آرام سے، سو کے کھا پی کے، اور جاتے ہیں تو کھانا پکا ہوا ملتا ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارا تو کچھ مقابلہ ہی نہیں اس سارے کے مقابلے میں. اگر آپ وہ چیزیں پڑھ لیں تو اپنا آپ اتنا ہیچ ہمیں نظر آئے کہ شرمندگی سے ہم میں سے کوئی اپنا سر نہ اٹھا سکے. ورنہ ہماری امت کا یہ زوال نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے، اور اسلام کے نام پر یہ گلے نہ کٹتے جو کاٹے جا رہے ہیں اور خون بہائے جا رہے ہیں. وہاں علماء کے درمیان اگر اجتہادی اختلاف ہوتا تھا
تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. امام احمد جو تھے امام شافعی کے لیے دن رات اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے تھے اپنے استاد کے لیے. اور ان کے بیٹے نے ایک دن تنگ آ کے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے آپ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں نہ پہنچتا، یعنی میں ان کی وجہ سے ہوں جو کچھ ہوں. لیکن آج ہمارے ہاں ایسی کوئی مثال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی، تو کیا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل میں نہ ڈھالا جائے تو اس سے مراد ایسا ہی علم ہوگا جو اٹھ جائے گا؟ جی ہاں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب عمل ہی نہیں کریں گے تو کسی کے سامنے کوئی روایت نظر ہی نہیں آئے گی کہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے. تو یہ بھی علم کو اٹھانے اور ختم کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے. دیکھیں کہ جو ہم یاد کر لیتے ہیں معلومات وہ تو ہمارے سینے کے اندر چلی جاتی، کسی کو کیا پتا چلتا ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہے. تو اصل علم تو وہی ہے کہ جو عمل میں اور نظر آئے دوسروں کے ساتھ معاملات میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.